جہاں اسلام کی بات ہوتی ہے تو اسلام کی بہت ساری چیزیں، بہت ساری تعلیمات ایسی ہیں جو اسلام کی انتہائی خوبصورتی پر دلالت کرتی ہیں. ان میں سے ایک چیز ہے اسلام کا نظام عدل. اسلام میں عدل کی تعلیمات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد سورۃ النساء کی آیت نمبر 135 میں یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. دیکھو تم لوگ عدل پر، قسط پر قائم ہو جاؤ اور اللہ کے لیے گواہی دینے کے لیے قائم ہو جاؤ، یا اللہ کے لیے گواہ بنتے ہوئے تم لوگ انصاف پر قائم ہو جاؤ. اور پھر یہ بھی کہا کہ اگر وہ عدل، وہ انصاف، اگر وہ ولو علی انفسکم، تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ جا رہا ہو، او الوالدین، یا تمہارے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ جا رہا ہو، او الاقربین، یا پھر تمہارے عزیز و اقارب کے درمیان، والاقربین، عزیز و اقارب کے خلاف ہی کیوں نہ جا رہا ہو، تو تم لوگ کبھی بھی انصاف اور عدل سے پیچھے نہیں ہٹو. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک حکم دیا اور اس حکم کے سامنے آنے والی جو رکاوٹیں ہیں وہ بھی بیان کر دی کہ اس حکم سے ہٹانے والی تمہیں چیزیں تمہارا اپنا نفس ہو سکتا ہے، تمہارے والدین ہو سکتے ہیں، عزیز و اقارب ہو سکتے ہیں، یا کسی کی غریبی یا امیری بھی ہو سکتی ہے. ان یکن غنیا و فقیرا فاللہ اولی بہما. اور پھر اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ، اس کے بعد ایک دوسری سورہ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 8 میں بالکل یہی بات ہے، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. الفاظ تھوڑے سے اس میں الفاظ کی ترتیب میں فرق ہے اور اس میں بھی کئی حکمتیں ہیں. تو اس میں بھی یہی حکم دیا کہ انصاف پر قائم ہو جاؤ، اور پھر خصوصی طور پر یہ کہا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. دیکھو اگر کسی قوم سے تمہاری دشمنی ہے تو اس دشمنی کو بنیاد بنا کر تم ناانصافی نہ کرو. ایک شخص ہے، وہ مجھے اچھا ہی نہیں لگتا، مجھے اس سے نفرت ہے، مجھے اس سے عداوت ہے، لیکن یہ نفرت، یہ عداوت، یہ دشمنی، یہ اس لیے نہیں ہونی چاہیے. یہ مجھے اس بات پر نہ ابھارے، نہ مجھے اس بات پر کھڑا کرے کہ میں اس کے بارے میں جو میرا دشمن مجھے محسوس ہوتا ہے، میرا دشمن ہے، مجھے اس سے نفرت ہے، تو میں اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کروں جو عدل و انصاف کے خلاف ہو. اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع کر دیا. اور پھر کہا کہ اعدلوا، دیکھو ہمیشہ عدل سے کام لو، ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہے. عدل تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور تم کسی بھی طرح سے اس تقوی سے پیچھے نہ ہٹو، اور یہ یاد رکھو کہ جو تم کہتے ہو، جو تم کرتے ہو، اس کے پیچھے تمہارے کیا مقاصد ہیں اللہ خوب خبیر ہے. اور ان مقاصد کے بعد تمہارا عمل کیسا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی خوب آگاہ ہیں اور خوب واقف ہیں. تو یہ تمہیداً عرض ہے کہ دیکھیے ہماری ہر ایک بات، خاص طور پر وہ لوگ جو علم سے جڑے ہوئے ہیں، طلاب العلم ہوں یا وہ علم کی دعوت دینے والے لوگ ہوں یا کسی بھی طرح سے علم سے جڑے ہوئے لوگ، ان کے لیے یہ بات انتہائی زیادہ نمایاں اور انتہائی زیادہ اہم ہونی چاہیے کہ وہ عدل کے تقاضوں کو پورا کریں. اور عدل کا تقاضا اس موقع پر زیادہ اہم ہو جاتا ہے کہ جب بات کسی کے بارے میں ہو، خاص طور پر اس کی جرح کے بارے میں ہو، اس کے بارے میں کوئی ایسی چیز کہی جا رہی ہو جو کہ منفی ہو. یہ الگ بات ہے کہ وہ منفی اور نیگیٹو چیز وہ حق پر مبنی ہو یا حق پر مبنی نہ ہو، لیکن جب معاملہ جرح کا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی عزت کا معاملہ، اور جب کسی کی عزت کا معاملہ آتا ہے تو اس میں ہمیں انتہائی زیادہ محتاط ہو جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو عدل و انصاف کا حکم دیا، اس میں ایک بات یہ بھی کہی اسی آیت میں، سورۃ النساء کی آیت 135 میں، فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا. دیکھو عدل و انصاف کی راہ میں تمہاری خواہشات بھی رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. تو ٹوٹل یہ چار چیزیں ہوگی. ایک تو انسان کے اپنے خلاف اگر حق، اگر انصاف اور عدل اس کے اپنے خلاف ہی ہو تو تب بھی اس کو تسلیم کرنا چاہیے، نمبر ایک. نمبر دو، اگر رشتہ داروں، عزیز و اقارب کے خلاف ہو اور ان میں سر فہرست والدین ہیں تب بھی انصاف اور عدل سے ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا. نمبر تین، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے بھی عدل کا دامن نہیں چھوڑنا. بے شک عدل کی راہ میں رکاوٹ خواہشات ہوں تب بھی ہم عدل کو نہیں چھوڑیں گے، اپنی خواہشات کو روند ڈالیں گے اپنے پاؤں تلے
لیکن ہم عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ چوتھے نمبر پر اگر کسی سے دشمنی ہے تو دشمنی بھی ہمیں اس بات پر نہ ابھارے کہ ہم عدل کے دامن کو چھوڑیں۔